کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ایسے ضرور آ نکلتے ہیں جو آپ کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ انگشت بدنداں ہو کر ان کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کی کھوج میں چل نکلتے ہیں۔ میری زندگی میں ایسا بہت کم ہوا ہے کہ کسی شخص کی تحریر نے مجھے اس قدر متاثر کیا ہو کہ میں سوچ میں پڑ جاؤں کہ کاش میں اتنا جامع اور خوبصورت دکھ پاتا۔ جس شخص کا میں تعارف کروانے جا رہا ہوں اس کے لیے یہ تمہید انتہائی ناکافی ہے، لیکن کیا کروں، اپنے دامن میں تو یہی کچھ تھا تو نظر کر دیا۔ اس شخص کی تحریر کو پڑھ کر بار بار اقبال کی وہ دعا منہ سے نکلتی ہے، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ یہ شخص آصف محمود ہے۔ یہ ایک حیران کر دینے والا ادبی نام نہیں ہے، لیکن اس کی تحریر آپ کا دامن پکڑ لیتی ہے اور آپ اس کی اگلی تحریر کا شدت سے انتظار کرنے لگتے ہیں۔ کالم نگاری کے دشت میں مجھے آبلہ پائی کرتے ہوئے 21 سال ہو چکے ہیں۔ اس صنف میں شاعری اور ڈرامہ نگاری چھوڑ کر لکھنا اس لیے شروع کیا تھا کہ اس میں آپ کو براہ راست سچ بولنا پڑتا ہے، استعارے اور مجاز مرسل یا تشبیہات کا سہارا لینا نہیں پڑتا۔ سچ بولنے پر ارباب اختیار کی پکڑ کا جہاں خطرہ ہوتا ہے، وہاں معاشرے میں موجود لسانی، نسلی اور مذہبی تعصب زدہ گروہوں کی نفرت بھی آپ کا مقدر بنتی ہے۔ کالم لکھنا پل صراط پر چلنے کے مترادف ہے، لیکن اس پل صراط کے نیچے کا جہنم بڑا جاذب نظر ہے۔ اس میں لالچ، ہرس، اقتدار اور حب جاہ منصب کی پریاں رقص کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ ایک ایسی ترغیبات کی دنیا ہے جس کو عبور کرنا بہت کم لوگوں کے بس میں ہوتا ہے، اور جو کوئی اسے عبور کر جاتا ہے اس کی تحریر آصف محمود کی طرح جاندار اور پر اثر ہو جاتی ہے۔ میں ابھی تک اس کے کالموں کی تحریر کے اثر میں تھا کہ اس نے مجھے ایک بار پھر میری کم مائگی کا احساس دلا دیا۔ مدتوں کتابوں کے انبار کے سائے میں بیٹھا میں سوچتا تھا کہ مجھے کوئی ایک ایسا کام ضرور کرنا چاہیے جیسا اس شخص نے کر ڈالا۔ یہ کام تو مجھ پر لازم بھی تھا کیونکہ میں تو واقف راز درون میخانہ تھا، لیکن آصف محمود نے یہ کتاب لکھ کر میرے زوم کا بھی پردہ چاک کر دیا کہ ضروری نہیں کہ جو آدمی سسٹم کا حصہ رہا ہو اور اسے اس میں پروان چڑھتی سازشوں کا بھی دوسروں کی نسبت زیادہ علم ہو، وہی اس پر قلم اٹھا سکتا ہے۔ آصف محمود نے اپنی کتاب پس قانون مجھے بھیجی ہے اور یہ گزشتہ کئی ہفتوں سے میری بیڈ سائڈ ٹیبل پر موجود ہے، جسے میں روز کھول کر چند صفحات کسی مصحف کی طرح پڑھتا ہوں اور سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ اس موضوع پر ایسی جامع، مختصر اور پر اثر تحریر لکھنا کسی اور کے بس میں نہیں تھا۔ کتاب کا ذیلی عنوان ہے پاکستانی قانون پر برطانوی نوآبادیاتی اثرات۔ کتاب کا دباچہ پاکستانی عدلیہ کے سب سے زیادہ پرمغز اور میرے نزدیک سب سے قابل احترام چیف جسٹس جواد ایس خواجہ نے تحریر کیا ہے۔ ان کی عزت اس لیے تا حیات قائم رہے گی کہ وہ صرف چند ہفتوں کے لیے پاکستان کے چیف جسٹس مقرر ہوئے، مگر انہوں نے اس مختصر عرصے میں اردو کو بحیثیت سرکاری زبان اور بحیثیت ذریعہ تعلیم نافذ کرنے کا ایسا تاریخی فیصلہ دیا جو آج بھی اقتدار کے ایوانوں پر تلوار کی طرح لٹک رہا ہے۔ خواجہ صاحب نے دباچہ لکھتے ہوئے مولانا روم کے جس شعر کا حوالہ دیا ہے، اس نے نہ صرف کتاب کا مکمل تعارف کروا دیا ہے بلکہ علامہ اقبال کے حوالے سے اس شعر کی یاد بھی تازہ کر دی ہے۔ قصہ یوں ہے کہ اقبال نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میرے سوالات کا جواب ایک صاحب لے کر آئے ہیں اور وہ سیدنا علی حجویری کی مسجد میں ٹھہرے ہیں، کل ان سے ملاقات کو جانا ہے۔ روایتی سستی میں اقبال ٹالتے رہے اور ایک دن ایک درویش صورت شخص آیا اور اقبال کے سامنے رومی کا یہ شعر پڑھ کر چلا گیا اور کہہ گیا کہ اس میں تمہارے سوالوں کا جواب ہے۔ جس پرانی عمارت کو آباد کرتے ہیں تو پہلے اس کی بنیاد کو ویران کرتے ہیں۔ پوری کتاب اس شعر کے گرد گھومتی ہے۔ یہ کتاب ہمارے کرم خوردہ، بوسیدہ اور تباہ حال نظام انصاف اور نظام قانون کی بنیادوں میں موجود خرابی کا وسیع اور دقیق مطالعہ کرتی ہے۔ آصف محمود نے ہمارے نظام قانون اور نظام انصاف کی خرابیوں کا ماخذ 1857 میں انگریز کی بر صغیر میں عملداری سے تلاش کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ پاکستانی قانون اور عدالتی نظام انگریز کا ہی تعمیر کردہ مکان ہے، لیکن مصنف نے اس سے پہلے بر صغیر میں رائج مسلمان حکمرانوں کے اس عوام دوست اور صحیح انصاف پر مبنی نظام کا بھی جائزہ لیا ہے جو انگریز کی آمد تک یہاں نافذ تھا اور خالصتاً عوام کی عزت نفس کے احترام پر قائم تھا، جسے یکسر ختم کر کے انگریز نے نئے قوانین مرتب کرتے ہوئے ایک ایسا پولیس کا نظام وضع کیا جس کو مستحکم کرنے کے لیے ایسے قوانین بنائے جس سے صرف برطانوی حکمرانوں کے تسلط کا قیام مقصود تھا۔ کتاب کے دو پہلے ابواب کے عنوان ہی اس تحقیقی سرمایہ کو واضح کر دیتے ہیں۔ عنوان ہے نوآبادیاتی آزار، پس منظر اور احساس کمتری، نوآبادیاتی ورثہ۔ آصف محمود نے آزار کے لفظ کو نوآبادیات یعنی انگریز کی حکومت کے تعارف کے لیے خوب استعمال کیا ہے۔ آزار کا مطلب ہوتا ہے اذیت، اعزار رسانی،
روگ, تکلیف, دکھ وغیرہ. اس لفظ کو استعمال کرنے کے بعد پوری کتاب صرف اور صرف اس کی وضاحت میں بیان کیے گئے حقائق کا نام ہے. مصنف نے بر صغیر کے اسلامی نظام پر بھی 18 صفحات پر مشتمل ایک باب تحریر کیا ہے، جس میں اس نے نظام کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے کسی مسلمان مورخ کا سہارا نہیں لیا، بلکہ باب کے عنوان سے ہی اس گواہی کی حقیقت عیاں ہو جاتی ہے. بر صغیر کا اسلامی نظام قانون، چیئرمین ایسٹ انڈیا کمپنی کی گواہی. یہ شخص آرچیبالڈ گیلوے ہے. 1810 میں برطانوی میجر جنرل سے ایسٹ انڈیا کمپنی میں ڈائریکٹر ہوئے اور 1849 میں کمپنی کے چیئرمین بنے. آصف محمود نے نہ صرف اس کی لکھی ہوئی کتب سے اسلامی قوانین کی عظمت کی گواہی کشید کی ہے، بلکہ اس دور سے متعلق تمام تاریخی مواد کو بھی چھانا ہے، اور پھر وہ یہ اعتراف لے کر سامنے آیا ہے کہ بر صغیر میں جو کامیاب آئین اور قانون 700 سال سے نافذ تھا، وہ صرف اور صرف اسلامی قانون تھا جسے انگریز نے تبدیل کر دیا. انگریز ایک جھوٹ بھی بولتا ہے کہ ہم نے اس خطے پر سب سے پہلے قانون کی حکمرانی قائم کی، حالانکہ اس کی آمد سے پہلے یہاں ایک بہترین نظام انصاف رائج تھا. بر صغیر مسلمانوں کے نظام میں جو خصوصیات آصف محمود نے اکٹھا کی ہیں، اس کے بعد ہمیں اپنے ماضی سے محبت ہونے لگتی ہے. اس کے بعد کے 4 ابواب پاکستان کے موجودہ نافذ العمل قوانین کا بھرپور تنقیدی جائزہ ہیں. پولیس کے بارے میں لکھے گئے باب کا عنوان خود ایک وضاحت ہے: پولیس پاکستان کی یا ملکہ وکٹوریہ کی. 5ویں باب کا عنوان ہے نو آبادیاتی قانون، غلامی کی مدون دستاویز. یہ بہت طویل باب ہے، لیکن پڑھنے والے کی آنکھیں کھول دیتا ہے. 6واں باب بھی اسی سے منسلک ہے، جس کا عنوان ہے نظام قانون یا نظریہ غلامی. اس میں جس طرح تاریخی حوالوں اور موجودہ صورتحال کے تقابل سے نوحہ لکھا گیا ہے، وہ آصف محمود کا ہی کمال ہے. اور آخری باب یہ احساس کمتری کب تک پاکستان کے ہر قانون دان، سیاستدان اور اہل علم کو بار بار پڑھنا چاہیے. کالم کی تنگی دامہ اور کتاب کی وسعت ایک بار پھر مجھے اپنی کم مائگی کا احساس دلاتی ہے. شیبانی فاؤنڈیشن اسلام آباد نے اسے چھاپ کر اس قوم پر احسان کیا ہے. عمران خان بہتر اس لیے نہیں تھا کہ عمران خان جو ہے پریڈکٹیبل نہیں ہے. نواز شریف کتنا بھی سیکولر ہو جائے، نواز شریف کا امیج سیکولر والا نہیں ہے. پاکستان میں ہمیشہ جمہوریت خطرے میں ہوتی تھی، لیکن پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ خطرے میں ہے. مریم نواز نے لانچ کیا باقاعدہ مفتاح اسماعیل کے خلاف، کس کو؟ اسحاق ڈار کو. آپ کو اس ملک کے اندر کھلواڑ کرنے کی سزا ملنے والی ہے. اس قوم نے اٹھ کر یہ ثابت کیا، 75 سالوں کی ذلت اور رسوائی کا داغ دھونے نکلے. پاکستان کا حل پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ اور اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے.